ایک اور ایشو ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر، جو اچانک آ گیا قانون، اور قانون آنے کے بعد کل ایک یہ بھی کنٹروورسی رہی کہ جی یہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ کا اسٹیٹمنٹ چلا کہ نہیں ہوگا، مگر اس میں قانون دانوں کی رائے تھی کہ ہوگا، کیونکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو تاحیات نااہلی کا ہے جس کا ریویو نہیں ہوا تھا. پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کر دیا. تو آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا دونوں کو؟ نہیں، اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا، مجھے وضاحت کا موقع مل گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ میرا کہیں پہ انٹرویو نہیں تھا، مجھے ٹیلی فون لائن پہ لیا کچھ جرنلسٹ ہیں ہمارے سینئر، دو صاحب، انہوں نے مجھ سے مشورہ پوچھا، میری رائے پوچھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون پھر دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ قوانین جو ہیں وہ پوسٹیریٹی کے لیے بنتے ہیں. درجنوں سینکڑوں لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں ماضی میں 184(3) کی کارروائی سے سوو موٹو اور اوریجنل جورسڈکشن میں، اور ان کو کوئی رائٹ آف اپیل نہیں تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بات آپ کی اس حد تک درست نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. اور میاں صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے جو دو اوریجنل کیسز ہیں، یعنی پیناما والا کیس اور جہانگیر ترین صاحب کا جو مقدمہ تھا جو ان کے بابت آیا تھا، ان کی کمپنیز اور وہ انویسٹمنٹ کے بارے میں، اس پہ تو ریویوز کی آپشنز ہو گئیں. لیکن میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا اور ایک ایونیو ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے اور جہانگیر ترین صاحب کے کیسز میں تاحیات نااہلی کی ججمنٹ ہے، اس پہ ریویو نہیں گیا. اور دوسرا جو قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا جو فیصلہ صادر کیا گیا تھا، اس پہ بھی ریویو کی آپشن جو ہے وہ اس وقت ایکسرسائز نہیں ہوئی تھی. اور یہ وہ دو ایونیوز ہیں جن میں وہ انڈر دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 25 کو سامنے رکھتے ہوئے ایکولی انٹائٹلڈ ہیں کہ وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. اور دس بینگ لا آف دا لینڈ دے کین بی بینیفٹڈ. اور ان کیسز میں ایسے لکوناز اور فلاز ہیں کہ جب یہ ریویو سے بات بڑھ کے اپیل والی گراؤنڈز میں جائے گی تو آئی ایم کوائٹ سینگون کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. مگر اس کے باوجود بھی نواز شریف صاحب کے لیے دوبارہ الیکشن لڑنے کا راستہ تو اسی وقت کھلے گا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے اور وہاں اپنے خلاف جو دو ججمنٹس ہیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ کی، اس کو اوور ٹرن کرائیں گے. تو یہ اسی وقت کھلے گا، صرف اس وجہ سے نہیں کھل جائے گا اگر یہ ریورس بھی ہو جائے اپیل میں تو. جی بالکل بجا فرماتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مشروط ہیں ان کے اس فیصلے سے کہ وہ کب عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور کس سٹیج کے اوپر کرتے ہیں. وہ سائمنٹینیسلی بھی کر سکتے ہیں اور وہ ون آفٹر اندر بھی. یہ وہ ٹائم لائنز کے بات ضرور ہے کہ وہ کیونکہ قانون رائج ہونے کے 60 روز کے اندر ہے، اور دوسری سائیڈ پہ وہ وین ایور ہی ریچز بیک اور وہ جوائن کرتے ہیں پروسیڈنگز. لیکن یہ بالکل روم موجود ہے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ظاہر ہے یہ بات رپورٹ ہوتی رہی کہ کس طریقے سے سینٹ سے پاس ہوا، کس طریقے سے قومی اسمبلی سے ہوا، پھر صدر صاحب کے پاس گیا. اور صدر صاحب جو آپ لوگوں کی تقریباً تمام ہی قانون سازی پہ ریزسٹ کرتے رہے ہیں، اچانک انہوں نے اس پر دستخط کر دیے. وہ معاملہ پھر اٹارنی جنرل ججز کے سامنے لے کے جاتے ہیں، ججز نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی پٹیشن بھی نہیں گئی. یہ سب اچانک ہوا یا کچھ نہ کچھ تھا؟ کیونکہ کل تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر بھی نہیں آئے. یہ عجیب سی کچھ بات لگ رہی ہے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کہیں پہ بات کل میں نے سنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اچانک آ گیا، اچانک تو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ نیشنل اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہوا تھا، میں نے بلکہ اس پہ سارا ایکسپلین کیا تھا. پھر سینٹ میں جب یہ جا رہا تھا وہاں پہ بھی تقاریر ہوئیں، اپوزیشن لیڈر نے بھی کی، علی ظفر صاحب نے بھی کی بات اس پہ، فاروق نائک صاحب نے بات کی، میں نے کی، اور یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں. اچانک اس لیے لگا کہ یہ شاید پہلا موقع ہے کہ صدر مملکت نے کوئی اس طرح کی قانون سازی 4-5 روز پہلے ہی ان کے پاس گیا تھا. سینٹ میں میرے خیال میں یہ پیسج کے بعد کوئی 8-10 دن سیکریٹریٹ میں پرنٹنگ میں پڑا رہا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بہت کوئک نہیں ہو رہا اس پہ سارا، کیونکہ سیشن آف ہو گیا تھا اس کے بعد. تو یہ صدر صاحب نے جب اسینٹ کیا تو یہ نوٹیفائی ہو گیا منڈے مارننگ کو، اس لیے اچانک لگا، ورنہ تو وہ ہر دفعہ واپس بھیجتے ہیں. آپ خود بھی حیران ہوئے میں جاتا ہے تو آپ خود بھی حیران ہوئے کہ صدر صاحب نے کیسے چند دن میں کر دیا. میرے لیے یہ ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا.
اور شاید اسی لیے یہ عدالت کے لیے بھی ایک سرپرائز ہی تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اچانک، حالانکہ اچانک والی قانون ہی ہے، وہ ایک پروسیس سے بنتا ہے، آپ سب کور کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ پارلیمنٹ میں ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں ساری پروسیڈنگز، ٹیلی ویژنز پہ، اخباروں میں اس کا ذکر، بلکہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر پروسیڈنگز ہو رہی تھی پچھلی پیشی پہ، تو وہاں پہ بھی ذکر ہوا کہ ایک اور لا بھی بل آ گیا ہے جس پہ گفتگو ہوئی ہے پارلیمنٹ میں۔ تو یہ کوئی ایسی اچانک یا سرپرائز والی بات نہیں تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صدر صاحب جو ویسے ہر چیز روکتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، یہاں تک کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے بھی وہ لاہور فلائی کر کے چلے گئے تھے عمران خان صاحب سے پوچھنے کے لیے دستخط کرنے سے پہلے، ایک ایسی چیز جس کا فائدہ ہو رہا ہو جہانگیر ترین کو، نواز شریف صاحب کو، اس کے علاوہ جو ریویو ہے جو کہ 14 مئی کو الیکشن کے حوالے سے ہے، وہ 3 رکنی بینچ نہیں سن سکے گا، جس پر عمران خان صاحب کی بڑی سخت پوزیشن ہے اور اب اپیل میں بڑا بینچ بنانا پڑے گا، اس پر وقت سے چند دنوں میں ہی اچانک کر دیا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں آپ بھی پلیزنٹلی سرپرائز تھے، یہ کوئی بیہائنڈ دا ڈورز کچھ ہوا ہے یا ایسے ہی ہو گیا؟ کم از کم وزارت قانون کی طرف سے اس طرح کی ماسوائے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے جو ہمارے آئینی عہدیدار ہیں وہ جہاں جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں وہ ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں فیصلے کریں، اس دعا کے علاوہ کوئی مینجمنٹ نہیں تھی۔